ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اگلے حصے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے جو حرمین شریفین کے مینجمنٹ کے ماڈل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب جو ہے پچھلے 90 برس سے جو ہے کوئی صحیح اس کا ماڈل نہیں بنا سکا. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم دیگر مذاہب کا جائزہ لیں تو جیسا ویٹیکن ہے یا اینگلیکن چرچ ہے، اس کی سینٹرلائز وہ نہیں ہے. اب جس طرح ابھی جو ہمارے موجودہ پاپ ہیں ویٹیکن میں، وہ ان کا تعلق ارجنٹینا سے ہے، اس سے پہلے پولینڈ سے تھے، جرمنی سے تھے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 50+ مسلم ممالک ہیں پر خانہ کعبہ کا کنٹرول صرف سعودی عرب کے پاس ہے؟ سب ملکوں کو مل کے نہیں اس کو چلانا چاہیے؟ کوئی مل کے کوئی مینجمنٹ اس کی سنبھالنی نہیں چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا سعودی عرب کا ویزا جو ہے نا عمرے کا، وہ آپ خطرے میں ڈالیں گے. لیکن خیر، یہ دیکھیے، میں 5-7 برس سے میں لکھ رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں کہ ہمارے سعودی بھائی جو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، حرمین شریفین کو مینج کر رہے ہیں، یہ اب تھک چکے ہیں. دے نیڈ ریسٹ. دیکھنا، انہوں نے یمن میں لڑائی کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کو مارنا بھی ہے، وہ بھی اہم ہے نا، بومنگ بھی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. انہوں نے $55 بلین کا سالانہ اسلحہ جو ہے وہ بھی دیکھ کے شو کیس میں فوٹو کھچانی، اس کے ساتھ سیلفیز بنانی ہے انہوں نے. کیسا اسلحہ، کیسی فوج ہے کہ جب وقت پڑا تو وہ چل ہی نہیں رہا؟ نہیں، لیکن دیکھیں تھک گئے نا بیچارے. اتنا بڑے انہوں نے خدمت دین کی ہے کہ پچھلے 90 برس سے وہ حرمین شریفین کو مینج کر رہے ہیں بغیر ماڈل کے بیچارے. تو ترس آتا ہے نا. میری ہمدردیاں سعودیوں کے ساتھ ہیں، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک کنسورٹیم اپروچ کے ساتھ، کنسورٹیم وہ لے آئیں. ٹھیک ہے، 57 OIC کے ممبر جو مسلم ممالک ہیں، 57 ان میں نہ لیں. ان میں دیکھیں گندے لوگ بھی ہیں، اس میں دیکھیں ایران بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں یمن بھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم ملکوں میں لیبنان بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے. تو ان سے اچھے لوگ نہیں آئیں گے نا. تو لیکن دیکھیں عرب لیگ کے 22 ممبرز میں دیکھ لیں، ان میں سے کوئی اچھا نظر آ جائے گا. لیکن وہاں بھی شاید 22 میں سے 16 غریب ہیں. تو گلف کوآپریشن کونسل میں انہیں 6 لوگوں کا کر کے مینجمنٹ ماڈل بنا دیں کہ 6 کنٹریز ان کو کہہ دیں کہ 3 بندے اپنے بھیج دو. 18 لوگوں کے 9 مسجد نبوی مدینہ منورہ کی مینجمنٹ میں آ جائیں، اور 9 لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کی مینجمنٹ میں آ جائیں، اور ایک اچھی ڈائیورسٹی آئے گی. مطلب کہ ویسے آن دا سیریس نوٹ، اگر تمام مسلم ممالک مل کے اس کو مینیج کریں تو کیا یہ کہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ تمام اس کا سینگ ہوگی، پتہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس حج سے جو انکم ہوتی ہے وہ بھی پوری امت کے اوپر خرچ ہو سکے گی، رادر دین کے آل سعود کے محل بنانے پہ. آپ جانتے ہوں گے کہ جب حجر اسود کو جناب رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل کو سب کو بلا لیا نا، کنسورٹیم اپروچ. تو یہ ہمیں ماڈل ملتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. تو سنت پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے یہ مینجمنٹ ماڈل میں وہی لے کے آئیں، کنسورٹیم اپروچ کے ساتھ لوگوں کو لے آئیں، لوگوں کو آن بورڈ لے کے آئیں جو بیٹر مینجمنٹ کرتے. کیونکہ میں پھر کہوں یہ تھک چکے ہیں، دے نیڈ ریسٹ. انہوں نے بحرین بھی جانا ہے بیچاروں نے، ان کے بچے تھک جاتے ہیں وہاں، انہوں نے شاپنگ کرنی ہے، دیگر کام کرنے ہیں. ان لوگوں نے UAE بھی آنا ہے، انہوں نے لندن بھی آنا ہے بیچاروں نے. تو کوئی ہو جو پیچھے مینج کرنے والا، آؤٹ سورس کر دیں ان ممالک کو، یہ اس کو کر دیں گے. اب دیکھیے، میں ایک مثال دیتا جاؤں. یہاں پہ تقریباً 2 درجن کے قریب سعودی مدرسے چل رہے ہیں، مساجد چل رہی ہیں. ان کو ملینز آف پاؤنڈز کی شکل میں پیسہ آ رہا ہے UK میں. وہاں سے لوگ دیکھ لیں اچھے ماڈل کرنے والے. اب سعودی عرب کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 1925 میں آرگنائز کیا کنگ عبدالعزیز نے. 1953 میں مرا کنگ عبدالعزیز، فوت ہو گیا، مرا تو ڈوڈ ہو گیا، انتقال کر گئے کنگ عبدالعزیز صاحب. اور وہ اس وقت تک کوئی ماڈل نہیں بنا. وہ 1938 میں آئل آ گیا، کانسنٹریشن ادھر ہوگی، حرمین شریفین پہ کی مینجمنٹ کا ماڈل نہیں بنا سکے. اب دیکھیے، مسلم کونسل فار برٹن اور دیگر کئی جو پچھلے 30-40 برس میں بنی ہیں مسلمانوں کی مختلف ایسوسیشن یا آرگنائزیشن، جہاں پہ انہوں نے کوئی کام تو کیا نہیں سبسٹینشیل. کام کیا ہوتا تو آج دیکھیے ہاؤس آف لارڈز میں 23 جوئش پیئرز ہیں. ہاؤس آف کامنز پچھلا جو تھا، یہ 2010 سے 2015 تک جو تھا، یہ پارلیمنٹ جو ڈیزالو بھی ہوئی ہے، اس میں 41 MPs جو جوئش بیک گراؤنڈ سے تھے. پر ان کا تو یہ بھی آرگیومنٹ ہے نا مسلم کون کہ جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے جتنے جوئش ہیں. وہ پڑھے لکھے زیادہ تھے، ہمارے جو زیادہ تر ورکنگ کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں. تو اس وجہ سے یہ میں اس میں آتا ہوں. اس طرح دیکھیے کرسچن اینگلیکن کمیونین جو ہے وہ 40 ملین کی آبادی ہے یہاں پہ.
اب ایک اور بحث چل پڑی کہ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ابھی تقریباً کیتھولکس کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یو کے میں. تو اس میں دیکھیے انہوں نے ماڈل جو کیا ہے کینٹربری میں، جو برٹش انگلینڈ کا اینگلیکن چرچ ہے، وہ اچھا ماڈل انہوں نے کیا ہے. اس میں بشپس جو ہیں دنیا کے ہر ملک سے انہوں نے پک کیے ہیں. اب جسٹن ویل بھی بیٹھا ہے کینٹربری میں، تو اس کو سپورٹ کرنے والے دنیا جہان کے 100 کے قریب بشپس ہیں. اور اسی طرح جان سینٹمو بیٹھا ہے، آرچ بشپ آف یارک، وہ بلیک مین ہے افریقہ سے. اس کے کرنے بھی اب 26 سے قریب تو بشپ جو ہیں ہاؤس آف لارڈس کے ممبرز ہیں. اینگلیکن کی ریپرزنٹیشن ہے، کیتھولکس کی ریپرزنٹیشن ہے، تو مسلمس کی ریپرزنٹیشن تو نہ ہو سکی. تو یہ جو آدھی درجن مسلمانوں نے، ایک اور بات ہے کہ کیتھولکس نے بھی بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے. 1930 کی دہائی تک آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کیتھولک کو ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کہ کیتھولکس جو ہیں وہ کافی عرصے بعد ان کو ووٹ کا حق ملا تھا. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت یہاں پہ مشکل ہے، پر اگر لیڈرشپ اچھی ہو تو یہ بھی کافی کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے لیڈرشپ کی مسئلہ ہے یہاں پہ، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے یہاں نماز نہیں لوگ پڑھتے. یہاں چونکہ ایک جو سعودی جو یہاں پہ انویژن ہوئی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، وہ تکفیری ایلیمنٹ یہاں بھی آ گئے ہیں. تو یہ نماز نہیں اکٹھے پڑھتے، عید کی جمعے کی نماز نہیں اکٹھے پڑھ سکتے. تو ایک وقت ضائع کیا ہے یہ سو کال جو ہماری آدھی درجن مسلمانوں کی تنظیمیں یو کے میں کام کرتی رہی، انہوں نے سبسٹینشلی کوئی کام نہیں کیا. یہ 5 لارڈز ہی لے کے آ جاتے ریزرو، ٹھیک ہے، 2 اہل حدیث مسلک سے ہوتے، 2 اہل سنت سے ہوتے. دیکھیے 4 ملین سے زیادہ تو آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس آبادی بتاتا ہے مسلمانوں کی یو کے میں. 64 ملین میں 4 ملین آ گئے. اب ٹوٹل جوش پاپولیشن جو ہے وہ 2,80,000 2,90,000 ہے، 3 لاکھ بھی نہیں ہے. اور 41 آپ کے ایم پیز اس میں آ جاتے ہیں جو پریکٹسنگ ہیں، اور آپ کے 23 جو ہیں وہ ہاؤس آف لارڈس کے ممبرز آ جاتے ہیں. تو اب دیکھا جائے کہ کہاں 3 لاکھ لوگ 64 لوگوں کو بھیج رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اور آپ 4 ملین لوگ ہیں، 40 لاکھ مسلمان ہیں. آپ اتنا پریشر گروپ بھی نہیں بنا سکے. حالانکہ جمہوریت میں تو کیا کہتے ہیں، بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. اب تو یہ اس چیز کی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو آج جو مینجمنٹ ہوتی ہے بڑی ڈائیورس، بڑی پلورلسٹک ڈیموکریسی ہمیں نظر آتی ہے، اینگلیکن چرچ میں بھی، کیتھولک چرچ میں بھی. جس طرح آپ نے خود ہی شروع میں بتایا ویٹیکن کے بارے میں، تو انہوں نے تو لیے 800 کے قریب بشپس آئے، وہ ہیلپ کرتے ہیں دنیا جہان کے. اسی طرح ان کو بھی یہ ٹائم آ گیا ہے. دیکھیے 10 سے 12 بلین ڈالر منیمم جو ہے، یہ تو گنا جاتا ہے نا، یہ تو گننے میں آتا ہے. یہ کیش ہر سال آتا ہے حج اور عمرہ کا، ان کی منسٹری آف ریلیجس افیئر جو ہے، جن کے بھی وزیر پاکستان بھی گئے ہوئے تھے. اب وہ 10-12 بلین ان کو ضرورت تو نہیں ہے. ان کا تیل بک جاتا ہے سال کا، سمجھ لیجئے کوئی 60-70 ارب ڈالر کا ان کا تیل بک جاتا ہے، جس میں 55 ارب ڈالر جو ہیں وہ اسلحے کے، آرمز اکوپمنٹ کے، ملٹری اکوپمنٹ کے، وہ پروکیور کرنے پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کوئی اماؤنٹ بڑا نہیں ہے 12 بلین ڈالر. لیکن یہ ہے ایک اور، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی، پر ایک سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں یہاں پہ ہم جو مسلمان ہیں، یہاں پہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے میں ہوں 15-16 سال سے، کہ کسی ایک سال بھی ہم نے عید مسلمانوں نے ایک دن منائی ہو. تو یہ سارے مل کے خانہ کعبہ کو کیسے چلائیں گے؟ یہ تو حج پہ نہیں ایگری ہوں گے کہ حج اس سال 31 کو ہونا ہے یا 29 کو ہونا ہے، کوئی کہے گا نہیں جی 32 کو ہونا ہے. تو یہ بھی بہت پرابلم ہے. تو ووٹنگ رکھ لینا. دیکھیں ڈیموکریسی کا یہی تو حسن ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں رائٹ آف دا رائٹ، اس میں میجورٹیز کا ووٹنگ کر لیں. اگر 18 بندے لے آتے ہیں، 36 بندے لے آتے ہیں، ان میں جہاں میجورٹی ووٹ ہوگا. ویسے ایک اور بات، آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمان جو ہے دور حاضر میں مسلمان تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، کہ ہم عید کی ڈیٹس پہ، رمضان کی ڈیٹس پہ اب متفق نہیں ہو سکتے، اور ایک طرح کا بیسکلی جسے کہتے ہیں نا لافنگ سٹاک بن گئے یہاں پہ. ہر کوئی ہم پہ ہنستا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بچے اسکول میں اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں ہماری عید جمعے کو ہے، اسی اسکول میں دوسرے بچے ہماری جمعرات کو ہے. تو وہ نان مسلم بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی عید ہے کب؟ تو یہ اس میں اس چیز کا کیا حل کرتے ہیں؟ یہ اگین جب کنسورٹیم اپروچ آ جائے گی نا مینجمنٹ آف حرمین شریفین، تو اس کنسورٹیم اپروچ کے ساتھ یہ چیزیں مسئلہ حل ہو جائے گا. جب میجورٹی لوگ کہہ دیں گے کہ آج عید ہے یا کل عید ہے، تو سب کو پھر ماننا پڑے گی. لیکن یہ چیز جو ہے ڈکٹیٹوریل، یہ آٹوکریٹکلی، یہ جو ہے ہمارے سعودی بھائی جو ہیں، رائل فیملی جو ہے، وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اور یہی چیزیں پھر جب دیگر ملکوں میں جاتی ہیں، پاکستان میں جاتی ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح کا ماڈل پھر آتا ہے مینجمنٹ کا، جس میں بہت سلیکٹڈ چند لوگوں کو ایکسیس ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ تک. تو یہ سونر اور لیٹر
ہم یہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ہیپی ٹو میک دیٹ ماڈل فار دا سعودی. اچھا اس کا ویسے یہ جس ماڈل کی آپ بات کریں اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جس طرح بھی ایک دم سے سعودی عرب نے کہا کہ ہماری جو ہے جغرافیائی سرحدوں کو, ہماری سالمیت کو خطرہ پڑ گیا ہے, تو اگر 50+ ممالک اس کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے, خانہ کعبہ کو, مسجد نبوی کو, تو ان کی افواج بھی وہاں موجود ہوں گی, تو وہ سب مل کے سعودی بھائیوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا. آج جب سعودی عرب نے پاکستان کو کہا کہ آرمی بھیجیں, کولیشن فورسز بھیجیں, جہاز سعودی عرب کے اڑ رہے ہیں لیکن ان کے جو پائلٹس ہیں وہ سعودی نہیں ہیں. انہیں ڈر ہے کہ نیچے سے اگر اینٹی ایئر کرافٹ نے ایک فائر کر دیا ہم مر جائیں گے. ہم نے 60-70 سال جینا تھا, بلکہ 90 سال بھی جینا تھا, تو ہم 40 سال کی عمر میں کیوں مر جائیں. تو یہ اب دیکھیں یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اگر آج فوجیں مانگ رہا ہے سعودی عرب اپنی سالمیت کو بچانے کے لیے, دنیا میں کوئی, میں کہتا ہوں کوئی بدترین بھی انسان ہوگا نا جو اسلام میں ہے, نکمہ ترین مسلمان جو ہے, وہ بھی حرمین شریفین کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے. انفیکٹ آپ نے یہ بات کی کہ آج ہی میری یمن میں حوثیوں کے نمائندے سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ یہ بتایا کہ ہم مر تو سکتے ہیں, ایگزیکٹ یہ ان کے ورڈز تھے کہ ہم مر تو سکتے ہیں, کعبہ کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جناب وہ حوثی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اب ہم مدینہ اور مکہ پہ چڑھائی کریں گے, اس وجہ سے ہمیں فوجیں چاہیے. اب دیکھیں یہی بات ہے کہ آج اگر آرمی مانگ رہے ہیں تو یہ پہلے سوچا ہوتا کہ حرمین شریفین کا مینجمنٹ ماڈل جو ہے اس میں اگر مسلمان آئے ہوتے تو سارے مسلمانوں کی آرمی آج ویسے بائی ڈیفالٹ آ جاتی. سوری ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ قدر کلام ناظرین, ہم نے ٹیلی فون لائنز بھی آپ کھول دی ہیں, اگر آپ ٹیلی فون کر کے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کریں, اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی کالز کو بریف رکھیں تھوڑے 1 منٹ تک, تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ ہے کہ اگر آرمی آپ نے مانگنی ہے, اب نیٹو میں دیکھ لیجئے, نیٹو میں جتنے ملکوں کی آرمی ہیں وہ سارے بجٹ بھی دیتے ہیں, اور وہ بجٹ جب آتا ہے تو نیٹو رن ہوتا ہے اس سے. اچھا ایک اور اس میں بات ہے کہ پچھلے دنوں عرب لیگ نے کہا کہ ہم عرب ایک فوج بنائیں گے تقریباً جو 40,000 جو ہے ہائیلی ٹرینڈ فوجیوں پہ مشتمل ہوگی, جو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی جو ہے وہ حفاظت کر سکے گی. اس کے بارے میں ایک اینالسٹ سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے, میں نے پوچھا آپ اس فوج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں نا, کیا آپ کا کیا ہے, کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اور روزگار میسر ہوگا, کہ جو وہ 40, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 40,000 عرب فوج بن رہی ہے اس میں بھی پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں گے بلوچستان سے اور دیگر علاقوں سے. تو یہ کیا خود وہ انڈیجنس کوئی ایسی فوج نہیں بنا سکتے جو ان کی اپنی حفاظت کرے؟ میرا خیال ہے ویڈیو گیمز کی طرح یہ ایئر کنڈیشن محلوں میں بیٹھے ہوں گے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یو کے میں, یو اے ای میں, پھر بیٹھے ہوں گے جا کے دبئی, ابوظہبی میں, بحرین میں, وہاں بیٹھ کے, وہاں سے بیٹھ کے یہ ویڈیو گیمز کی طرح یہ آؤٹ سورس کیا ہوگا, ملٹری کسی اور کی لڑ رہی ہوگی, تو اس کا نام ہے. اب غریب دیکھیں نا, جی سی سی میں 12 جو ہے جو عرب لیگ کے 22 ممبرز ہیں, 22 میں سے بیچارے دیکھیے کہ 15 کے قریب تو غریب ہیں, ان کی پر کیپٹا سب کی 15 جو ہیں ان کی پر کیپٹا $2,000 سے کم ہے. تو ان کے لوگوں کو لے کے آئیں گے, اگر کہیں گے آلرائٹ ہم تمہیں $3,000 دیتے ہیں, آج جو کام کرو, وہ لوگ تو آئیں گے سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے, اور پھر حج اور عمرہ مفت. تو یہ دیکھیے کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ کریں گے فائدہ اس کا ویسٹ کو ہی ہوگا, اسلحہ ان کا ہوگا, ملٹری ڈاکٹرین وہ لکھیں گے ان کے لیے, ان کا اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو وہ لکھیں گے, ان کا ملٹری پوسٹر وہ لکھیں گے, اور پھر ہوگا کیا, ڈالر سارے انہیں کو آئیں گے, مریں گے فوجیں کسی اور مسلم مالک کی, اور ہوگا کیا, تیرے ہاتھوں میں پہنا کے چوڑیاں کہ موج بنجارہ لے گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بات ہو سکتی ہے؟ جی پلیز بولیں, آپ لائیو ہیں اس وقت پروگرام میں. اچھا ایسا ہے کہ پروگرام تو بہت اچھا جا رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی پوچھیں. جی کوشچن یہ, آپ کہاں سے بول رہی ہیں, اپنا نام کائنڈلی بتا دیجیے گا. جی میں اقرا بول رہی ہوں لندن سے. جی بولیں اقرا پلیز. جی میں نے جو آپ کی گفتگو سنی, بڑی اچھی مزیدار گفتگو تھی. اس میں مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس کا کلپریٹ سعودی عربیہ ہے. تو لیکن جو میں پاکستان کا جب میڈیا دیکھتی ہوں تو کوئی اوپنلی سعودی عربیہ کو کرٹیسائز نہیں کرتا. یہاں تو آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ از دا کلپریٹ بیہائنڈ آل دس واٹ ایور از گوئنگ آن, بٹ واٹ ہیپن ان پاکستان, کوئی اینکر نہیں بولتا, کوئی پولیٹیشین نہیں بولتا, ڈرتے کیوں ہے سعودی عربیہ کا نام لینے سے؟ اقرا بڑا اچھا اور بڑا امپورٹنٹ سوال آپ کا, یہی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا اقرا نے بڑا ویلڈ کیا کہ یہاں پہ تو ہم بول رہے ہیں, پاکستان میں اتنے بڑے میڈیا گروپ ہیں, کوئی اس طرح بولتا نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ عمرہ کا ویزا, حج کا ویزا نہیں ملے گا,
وہاں ہو سکتا ہے کسی کیس میں امپلیکیٹ کر لیں، پہچان لیں، کیونکہ پہچانتے تو ہیں یہ. انہوں نے اپنے جدہ ایئرپورٹ پہ، ریاض ایئرپورٹ پہ، دمام ایئرپورٹ پہ، مدینہ، ان ہر جگہ انہوں نے اپنے بندے ایسے بٹھائے. ایک ان کی فورس ایسی سعودی عرب کی جو ان لوگوں کو دیکھتی ہے، پہچانتی ہے کہ اگر پاکستان کا پاسپورٹ، ہاں اگر آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے، آپ جتنا ان کے خلاف بولیں تو آپ سے برٹش پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ تو پھر یہ کہیں گے کہ عمرہ کرنا چھوڑ دو. اسی طرح سے دوسری طرف یہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان کے یا یہاں کے، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بزنس انٹرسٹ کسی عرب ورلڈ میں ہے. کوئی بزنس ہے ابو دھابی میں، دبئی میں، اور ہر کوئی اٹھتا ہے دبئی چلا جاتا ہے. دبئی ایک دیکھ لیجیے منی لنڈن بنا ہوا ہے. ہر قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہاں ہو رہی ہے، کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو رہی ہے، انٹریگز اب دبئی میں پنپتی ہیں ساری. تو اس لیے لوگ رسک نہیں لیتے. وہ محترمہ نے بالکل صحیح کہا کہ سعودی عرب کو ایکسپوز کرنا اب چاہیے، اور اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ سعودی خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ یمن میں جو کانفلکٹ ہوا، اس سے بھی میرے خیال میں سعودیز جو ہے کھل کے جو ہے کافی حد تک ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو یمن پہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں اس کی حمایت کرنے والے ممالک میں یہ آج وہ ہوتی کے جو اسپوکس مین ہیں وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو اسرائیل اور امریکہ کو کیا فکر ہے خانہ کعبہ کی یا مدینہ منورہ کی؟ اب دیکھیے وہ تو ان کو مین چیز ہے کہ اب دیکھیں نا، پچھلے کئی 2 سالوں سے سعودی عرب ایک چھپا ہوا، ایک ہڈن انڈر دا ٹیبل ایک کیش دیتا ہے اسرائیل کو، اور وہ کیش کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی کیجولٹی سویلین ہوئی ہیں پیلسٹین کی وجہ سے، حماس کی وجہ سے، ان کے موٹر فائر جو آئے ہیں آپ کے سویلین، اگر آپ نے 2200 مار دیے پیلسٹینین نہتے مسلمان، جن میں 600 قریب بچے معصوم تھے، آپ جانتے ہیں، تو ان کی کمپنسیشن ہم علیحدہ سے دے دیں گے. ان کا تو ٹیکس بھی ریٹرن بھی روک دیے، ان کے جو ٹیکس جانے تھی $300 ملین کی وہ رقم روکی بھی ہے. لیکن ان کو اس لیے کہ آپ کے جو 60 لوگ 66 لوگ مرے ہیں ان کی جو خون بہا اور کچھ کاٹ کے انہوں نے دی، جس کو سعودی سے جو ہے وہ فلسطینین اتھارٹی نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا یا تو آپ ہمیں پورا دیں یا پھر جو یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں. اچھا ایک اور اس میں ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے میں مکمل طور پہ جی تھوڑا سا میرے بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے اور پلیز اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میرا نام ہے سردار ادریس. میں ڈاکٹر صاحب سے مکمل اتفاق کر رہا ہوں، لیکن ایک کریکشن ہے جو کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سعودی رائل فیملی ہے، سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہے. سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے مسلمان ہیں جس طرح کے سارے دنیا کے مسلمان. یہ تمام سازشیں یہ رائل فیملی ہے، اور اس کے 5 سے جو 10,000 رائل فیملی والے لوگ ہیں وہ یہ تمام سازشیں کر رہے ہیں جو کہ بکے ہوئے ہیں ویسٹرن پاورز کے پاس. اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. باقی عوام سارے مسلمان ایک ہیں، اور شروع سے ازل سے ایک ہے، کیونکہ میں اس ایریے میں تقریباً 3 سے 4 سال عسکری خدمات انجام دی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے عوام اسی طرح لائل مسلمان ہیں جس طرح تمام ممالک کے. اچھا آپ سعودی عرب میرے بڑا آپ نے ویلڈ جو ہے پوائنٹ اٹھایا ڈاکٹر صاحب، کالرز نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جو سعودی عوام ہیں ان کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ جو حکمران آل سعود ہے وہ جو ہیں مین کلپریٹ. میں ادریس صاحب سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ وہ مس ہو گئی ہوگی چیز ایسی. اصول کے طور پر اصل یہی ہے، سدیری ٹرائب ہے، سدیری 7 جسے کہا جاتا تھا. پہلے 7 بھائی تھے اور 4 بہنیں تھیں، ان میں 4 تو مر گئے ہیں اور ایک بہن مر گئی. سدیری ٹرائب ہے اور باقی رائل فیملی ہے. جو کنگ عبدالعزیز کے جو بچے ہیں، کنگ عبدالعزیز کے 47 کے قریب بچے تھے، وہ دنیا جہان میں سعودی عرب میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ یہ صحیح فرما رہے ہیں، ان کی تقریباً تعداد 8,300 کے قریب ہے. انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے سعودی پوری پاپولیشن کو. سعودی مسلمان بالکل ادریس صاحب سے فرمایا کہ وہ اتنے اچھے مسلمان ہیں جتنے دیگر ملکوں کے ہیں، اور سعودی عوام سے ہمیں محبت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. سعودی رائل فیملی واقعی کلپریٹ ہے. اچھا باقی جو اس میں جو خطے میں جو دوسری رائل فیملیز ہیں یا دوسری جو آٹوکریٹ رجیمز ہیں یا چاہے کنگڈمز ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہے سعودی رائل فیملی سے خوش ہیں؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ قطر اور سعودی عربیہ میں بھی تھوڑی بہت ٹینشنز آئی تھیں ان کی فیملی میں کہ آخر میں یہ سب ایک ہی ہیں. نہیں، ٹینشن ان کی آتی ہیں، لیکن چونکہ لندن میں، نیو یارک میں، بoston میں، شکاگو میں، لاس اینجلس میں، یہاں پہ جتنے عرب ہیں ان کے بزنسز ہیں، ان کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ان یونیورسٹیز میں، ان شہروں میں. تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنے رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں.
تو جن جن کی تو رشتہ داری UAE کے کسی بندے کی بیٹی بھی آئی ہے, قطر کے کسی بندے کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے سعودی عرب میں, کویت کے کسی کا, تو یہ ان کی جو رشتہ داریاں ہیں نا آپس میں, ان رشتہ داریوں نے, اور رشتہ داریاں ہماری تاریخ میں بڑی اہم دیکھی گئی ہیں, رشتہ داریوں سے بہت بہت چیزیں لوگوں نے منوائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو رشتہ داریاں جہاں آتی ہیں وہاں یہ رائل فیملی والے سارے تمام 6 کے 6 GCC کے جو ممبرز ہیں ایک طرح سوچتے ہیں. اچھا اس میں یہ سارے, اچھا ایک اور اس میں جو ایک اور بات ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی اکثر ممالک گلا کرتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان کا ریجن ہو, چاہے افریقہ, آپ نے بھی نام لیا, بوکو حرام کا نام لیا, داعش کا نام لیا, کہ افریقہ سے لے کے ایشیا تک, ساؤتھ امریکہ تک ایک خاص سلفی سوچ کو اونچا کرنے کے لیے, اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے یہ کھل کے پیسہ لگا رہے ہیں. اگر یہی پیسہ وہ عام فلاح جو ہے عامہ کے کاموں پہ لگائیں, کسی اچھی کاز کے لیے لگائیں, تو وہ زیادہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے سب سے بڑی $55 بلین ہر سال جو کرتے ہیں, اس کا اگر سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میرا نام اعجاز ہے. ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی اعجاز بھائی پوچھیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ مثلا انڈائریکٹلی یہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے, مثلا اسرائیل نے سعودی کو بھڑکا کے, تاکہ ابھی 60 کنٹری ہے مسلمانوں کی, تو اس میں سے صرف پاکستان پہ ہی کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ مثلا وہاں سے فوج لائے جائے, تاکہ انڈائریکٹلی پاکستان انوالو ہو جائے اور اس کا جو ہے ایٹمی اثاثہ کسی نہ کسی صورت اس پہ قابو کیا جائے. بڑا اچھا سوال کیا, تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ یہ پاکستان کو بیچ میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو, جوہری صلاحیت کو, پاکستان کی جو افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عرب کی اس وقت پورا جو ارتکاز ہے ان کی حکمت عملی کا, ان کی پالیسی کا, وہ پاکستان کو ایران سے ڈسٹنس کرنا ہے. انہیں نظر آتا ہے کہ گوادر میں اگر چائنا آ جاتا ہے, پاکستان کو ڈیولپ کرتا ہے, تو یہی جن بندوں کی دھمکی دیتے ہیں نا کہ یہ تمہارے 2 ملین لوگ نکال دیں گے, یہ جو بدو اٹھا یہ UAE کا منسٹر جو ہے, فارن منسٹر ڈاکٹر ڈاکٹر گرگیش یا کیا درویش وہ اٹھ کے کہتا ہے, اب وہ اس نے کہتا ہے کوئی PhD بھی اس نے کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تو نکال دوں گا ان لوگوں کو. تو اگر چائنا پیچھے آتا ہے, اگر نواز شریف واقعی ایسٹیوٹ لیڈر ہے, تو پہلے اس سے چائنیز پریزیڈنٹ سے آج لے لے کہ آل رائٹ مجھے ایک انڈومنٹ فنڈ دے دو $5 بلین کا, اور پھر میں سعودی عرب کو بلاؤں, تھینک یو ویری مچ, وہ 2 ملین لوگ واپس بھیج دیں, UAE کو کہہ دیں آپ 500,000 7 لاکھ لوگ بھیج دیں, میں ان کو کنزیوم کر لوں گا اپنے ملک میں. لیڈرشپ تو یہ ہوتی ہے نا. آج اگر آپ ان کو دکھا دیں گے 2 ملین لوگ نکالیں گے, سعودی عرب سے تو چل رہا ہی نہیں سعودی عرب. اچھا ویسے اس میں ایک اور جو چیز بھی ہے, ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کی عام عوام ہے, ان کا ایک تعلق ہے, ایک روحانی ایک مذہبی تعلق ہے سعودی عرب سے. تو سعودی عرب سے ناطہ توڑنا اس طرح اتنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے, چاہے کچھ بھی ہو, ایک خاص لگاؤ ہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ. وہ ادریس صاحب نے بات کہی نا, سعودی عرب سے لگاؤ ہے, سعودی عرب کی عوام سے لگاؤ ہے, سعودی عرب کی مٹی سے لگاؤ ہے, ہمارا رائل فیملی سے نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا تھکا دے کہ یہ ایک سٹیج پہ ویسے ہی کہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں, اب کوئی مینجمنٹ ماڈل ملک کا بھی لے کے ہوگا. اس سارے سے مجھے لگتا ہے آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سعودی عوام ہے وہ بھی اس میں ایک وکٹم ہے ان کی. بالکل وکٹم ہے, بالکل. ساؤتھ دیکھ لیجیے پورا, ابھی آج ریفرینڈم کروا دیں, اگر یہ ریفرینڈم جو ہے ریئل ٹائم ریفرینڈم کرا دیں, تو سعودی عرب کی میں کہتا ہوں 90% پاپولیشن جو ہے وہ کہے گی کہ ہاں ہمارے ہاں اوپننیس آنی چاہیے, ہمارے ہاں جمہوریت آئے. دیکھیے نا اتنی دیر سے چل رہے ہیں. ابھی 2 سال پہلے انہوں نے خواتین کو رکھا ہے اپنی کونسل, شورا کونسل میں, خواتین نہیں ہوتی تھیں. ابھی اگلے سال لوکل لیول پہ اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہم ڈرائیونگ سے پابندی ہم اٹھا رہے ہیں. تو خیر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ مین چیز ہے کہ ڈیموکریسی کے جو, اور یہ ویسٹ کو بھی ان کا مینجمنٹ ماڈل پسند ہے, اس لیے کہ ڈیموکریسی جب آئے گی. ویسے اسلام میں تو لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہے. جو مغرب کا اکثر یہ پہ کرٹیسزم رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیموکریسی تو اسلام میں اس طرح ہے ہی نہیں, آپ کو اپنے عوام تو کوئی فیصلے نہیں کر سکتے ہی نہیں. دیکھیں اجماع جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے نا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو چن لیا, تو وہ ویسٹرن ڈیموکریٹک ماڈل جو ہے وقت سے پہلے اپلائی کر دیا. بلکہ صحیح ڈیموکریسی دیکھا جائے, ویسٹرن ماڈل ڈیموکریسی وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. حضرت ابوبکر جب بنے ہیں خلیفہ, تو وہ بھی تو لوگوں نے الیکٹ کیا نا.
وہ خلیفہ من جانب اللہ تو نہیں تھے. من جانب اللہ فرسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ. تو اس طرح سے یہ وہی ماڈل دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر کو ڈیموکریسی کے تحت چنا جاتا ہے تو آج یہ بھی ڈیموکریسی لے کے آئے اپنے ملک میں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ سے جو ہے اس کے بارے میں سیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا واپس اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف آئیں, اگر اس کا کوئی اگر سعودی عرب اس پہ مان بھی جائے, ڈو یو تھنک کہ دس از سم تھنگ وچ از اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ویو چل رہی ہے پچھلے 3-4 برس سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گروپ ہے 360 ینگسٹرز کا. یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 10-15 برس میں یہ لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK میں, فرانس میں اچھی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں سے پڑھ کے واپس آئے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو رول ملے گورنمنٹ میں, ان کو رول کرنے کا رول ملے. اور یہ پرانے جو اتنی ایج کے جو ہیں, ایجنگ جو بزرگ ہیں, جنہیں ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جیرانٹوکریٹس, ان سے جان چھوٹے. 80 برس کا 85 برس کا رول کر رہا ہو, کنگ کر رہا ہو, ولی عہد ہو. تو اب یہ دیکھیے 2012 میں اور 2013 میں یکے بعد دیگرے 6 ماہ کے اندر 2 ولی عہد ان کے مارے گئے, نائف اور جو ہے سلطان. وہ شہزادہ کہتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کوئی 22-23 سال کا شہزادہ ہوگا. شہزادہ آ رہے ہوتے ہیں تو 80 سال کا شہزادہ ویل چیئر پہ. بالکل ایسی, بالکل ایسی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی ینگ جنریشن ہے وہ اس میں زیادہ وہ چاہتی ہے کہ اوپننیس آئے, تھوڑا اوپن اپ کریں. وہ دیکھیں ویسٹ میں آتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, وہ کہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک بڑی خوبصورت ایک بلڈنگ ہو جو کہ ویسٹ منسٹر کی طرح کی ہو, ان کی اچھی سی کیپٹل ہل کی طرح بلڈنگ ہو جس میں کوئی 500 کے قریب لوگ بیٹھے ہوں, ان میں وہ بھی ہوں. ہر ایک کا دل کرتا ہے, اسپائر کرتے ہیں وہ اس رول کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے صرف رول جو ہے جو انر سرکل جو ہے 10-12-15 لوگوں کا, اسی کے اندر رہنا ہے. اب سارٹ آؤٹ کر لیا مکرن کے بعد, ڈپٹی ولی عہد بھی انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا. اب کہاں وہ جو 360 لوگ بیٹھے ہیں ان کی باری تو نہیں آنی. چلیں ڈاکٹر صاحب, ٹائم کی کمی ہے, باتیں تو آپ کی بڑی دلچسپ تھی, دل چاہ رہا تھا کہ سنتے رہیں, پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین ٹائم کی کمی ہے, اس وجہ سے پروگرام ہمیں یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا. اگلے ہفتے اسی ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.